السلام علیکم گائس، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ود وقاص شیخ. اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم، میرا نام ہے وقاص شیخ اور میں حاضر خدمت ہوں اپنے اس چینل کی دوسری سبق آموز کہانی کے ساتھ. سردیوں کی سیاہ رات تھی. ہر شہر نے اندھیرے اور خاموشی کی ردا اوڑھ رکھی تھی. گھر کے سب افراد سو چکے تھے اور گھر کی تمام لائٹس بند یعنی آف تھی، سوائے کچن کے. آج کوئی تیسرا چوتھا روز ہو چلا تھا کہ جب بھی احد کام سے واپس لوٹ تو کچن کی لائٹس اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے، مگر وہ اکثر نظر انداز کر دیا کرتا تھا. امی یا بہنیں ہوں گی، کسی ضرورت کے لیے آنکھ کھلی ہوگی تو کچن میں آ گئی ہوں گی. وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیا کرتا تھا، لیکن آج احد ایسا نہ کر سکا. اس نے کچھ کہکوں کی آواز سنی، اس کے قدم کچن کی طرف چل دیے، اور جب اس نے کچن کی جالی والی کھڑکی سے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. یہ اس وقت یہاں مگر کیوں؟ اور پھر رات کے اندھیرے کی بات کو رات میں بھلا کر احد نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دی. صبح ہوتے ہی نائلہ اور عافیہ ناشتے کی میز پر آتی ہیں، جو کہ احد کی چھوٹی بہنیں تھیں، اور سعدیہ بھی ناشتے کی میز پر ناشتہ لگاتی ہے. اور اتنے میں نائلہ اور عافیہ میں باتوں کی سرسراہٹ شروع ہو جاتی ہے، جس پر سعدیہ، جو کہ احد، نائلہ اور عافیہ کی ماں تھیں، کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتی کہ اپنی کھیکھی بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ رات میں کچن کی لائٹس کون آن کرتا ہے اور پھر اسے آن ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. دونوں بہنیں نفی میں سر ہلاتی ہیں اور بولتی ہیں امی ہم نہیں تھیں، اپنی باتوں میں لگ جاتی ہیں. اور اتنے میں ہی ناشتے کی میز پر احد بھی آ جاتا ہے اور اس کے سامنے پھر سے سعدیہ غصے میں بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ ان دونوں سے پوچھو رات میں کچن کی لائٹ کیوں آن چھوڑ جاتی ہیں، جسے میں کئی دنوں سے صبح فجر کے وقت آف کر رہی ہوں، اور اس کا بل کون دے گا؟ بجلی بھی دن بدن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. عافیہ اور نائلہ دوبارہ سے بولتی ہیں نہیں احد بھائی، ہم نے نہیں آن کی تھی. امی بلا وجہ شک کر رہی ہیں. اور پھر احد بولتا ہے امی چھوڑیں، اگر بول رہی ہیں نہیں آن کرتی تو دونوں کا یقین کر لیں. سعدیہ بولتے ہوئے تم نے زیادہ لاڈ کر کے ان کو سر چڑھا لیا ہے. احد کے والد کی طویل بیمار حالت نے احد کو مجبور کیا کہ اپنے خواب بھول کر اور پڑھائی کو ترک کر کے ذمہ داری کو ترجیح دے. سو احد اس لیے ایک ہوٹل میں کام کر رہا تھا اور گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا. اچانک ناشتے کی میز پر علی اور احمد آتے ہیں، جو کہ علیزہ کے چھوٹے بھائی ہیں. علیزہ، علی اور احمد یہ تینوں احد کی پھوپھی کے بچے ہیں، جو کہ اپنے والد کی وفات کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ احد کے ابا اپنی بہن سے بہت پیار کیا کرتے تھے. علیزہ، جو کہ بہت زیادہ میک اپ اور سج دھج کے اپنے کمرے سے نکلتی ہے، اور علی پوچھتا ہے تم کہاں چلی؟ جواباً علیزہ بولتی ہے کالج. علی، باہر تو بس کی ہڑتال ہے اور کالج میں بھی کچھ خاص پڑھائی نہیں ہو رہی. یہاں پر علیزہ بضد بولتی ہے کہ میرا بہت ضروری لیکچر ہے اور مجھے ضرور جانا ہے، اور وہ اپنی اونچی پینسل والی ہیل پہنے ہوئے ٹک ٹاک کرتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے، جس پر سعدیہ بھی کچھ نہیں کہہ پاتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ احد کے ابا اپنی بھانجی سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے معاملے میں علیزہ کو ہی ترجیح دیتے ہیں. احد امی سے بولتا ہے کہ امی آپ علیزہ کو کچھ بولتی کیوں نہیں، اور عافیہ اور نائلہ کو برا بھلا بولتی رہتی ہیں، جبکہ رات کو کچن کی لائٹ بھی علیزہ آن کرتی ہے. سعدیہ یہ بات ٹالتے ہوئے کوئی نہیں بیٹا، سمجھ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. احد کب سمجھے گی؟ کیا اس نے اگلے گھر نہیں جانا؟ سعدیہ مسکراتے ہوئے بولتی ہے بیٹا یہی گھر اس کا ہے. احد، میں سمجھا نہیں امی. سعدیہ، بیٹا تمہارے ابا نے